نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب القدر بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے مختلف واقعات کو بیان فرمایا، مختلف چیزوں کو بیان فرمایا اور ایک ایک مضمون کو بار بار بیان کیا گیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں ہر ایک بات راسخ ہو جائے اور ایمان والوں کو دنیا کی حقیقت کا پتہ چل جائے۔ اس لیے ایک بات کو بار بار بیان فرمایا گیا۔ سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ والناس تک قرآن پاک کو پڑھتے چلے جائیں، صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور اس کے معنی اور تشریحات کے اندر اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چھوٹی سی سورت سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جتنے بھی مضامین کو بیان فرمانا ہے اور جتنے مضامین بیان کیے گئے ان تمام مضامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے توحید کا ذکر فرمایا، سورہ فاتحہ میں توحید موجود۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا، سورہ فاتحہ میں وہ بھی موجود۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جس مضمون کو تاکید کے ساتھ بیان فرمایا وہ مضمون آخرت کا مضمون ہے کہ ایمان والوں تمہیں ایک دن دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے اور اللہ رب العزت نے قیامت کو قائم کرنا ہے اور قیامت کے دن اللہ رب العزت نے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دینا ہے۔ اس مضمون کو بار بار بیان کیا گیا۔ سورہ فاتحہ میں یہ مضمون بھی موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے گزشتہ اقوام کے حالات کو بیان کیا کہ ایمان والوں تم سے پہلے کچھ لوگ گزرے، تم سے پہلے قومیں گزری، ان میں کچھ لوگ کامیاب ہو گئے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ناکام ہو گئے، جو برباد ہو گئے، جو دنیا میں تباہ و ہلاک ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے قصے بیان کیے گئے۔ سورہ فاتحہ میں ان کی طرف بھی اشارہ موجود۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا، پھر قرآن پاک میں مضامین تفصیل کے ساتھ چلتے رہے اور پھر قرآن پاک کا آخری پارہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ھم فیہ مختلفون، یہ پارہ بھی عجیب پارہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے چھوٹی چھوٹی صورتوں میں بڑے بڑے مضامین کو بیان فرمایا تاکہ ایمان والوں کے دلوں میں قرآن پاک کے مضامین راسخ ہو جائیں، ایمان والوں کے دلوں میں قرآن پاک بیٹھ جائے، قرآن پاک سمجھ آ جائے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی صورتوں میں اللہ رب العزت نے بڑے بڑے مضامین کو بیان فرما دیا۔ پھر قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں ایسی 10 صورتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے بہت اختصار کے ساتھ قرآن پاک کے تمام مضامین کو پھر لا کر جمع کر دیا تاکہ اختتام کتاب پر قرآن پاک کے ختم ہونے پر مسلمانوں کو پھر قرآن پاک کا خلاصہ یاد دلا دیا جائے، قرآن پاک کے مضامین ایمان والوں کو سمجھ میں آ جائیں۔ انہی صورتوں میں سے ایک سورت سورہ فیل ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس میں ایک قصہ بیان کیا گیا، لیکن وہ قصہ محض ایک قصہ نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، اللہ رب العزت کا ایک دستور ہے، اللہ رب العزت کی ایک عادت مبارکہ ہے۔ سورہ فیل سے پہلے سورہ ہمزہ ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ایمان والوں کو کہا گیا الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ دنیا میں 2 چیزیں انسان کو تباہ کرتی ہیں،
دنیا میں دو نظریات پر چل کر انسان رب کو بھولتا ہے۔ ایک نظریہ انسان کا زر پرستی کا نظریہ ہے کہ انسان دنیا میں دولت جمع کرنے کے پیچھے بھاگتا چلا جاتا ہے۔ اس دولت کو جمع کرنے کے لیے انسان قتل و غارت گری کرتا ہے۔ اس دولت کو جمع کرنے کے لیے انسان زمین پر فساد پھیلاتا ہے۔ اس دولت کو جمع کرنے کے لیے انسان پر ظلم کرتا ہے۔ اس دولت کو جمع کرنے کے لیے انسان اپنے رب کو بھلا کر حرام کاریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس دولت کو جمع کرنے کے لیے انسان جھوٹ میں مبتلا ہوتا ہے، فریب کاریوں میں مبتلا ہوتا ہے، انسان دغا بازیوں میں مبتلا ہوتا ہے، انسان قتل و غارت گری میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ سرپرستی ہے، دولت کا جمع کرنا۔ قرآن پاک نے اس نظریے کو باطل فرمایا۔ یہ کسی مولوی کا فلسفہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے دین فطرت میں یہ چیز رکھی۔ الذی جمع مالا وعددا، سورہ ہمزہ میں زر پرستی کو رد کیا گیا۔ ایمان والو، دولت کے پیچھے مت پڑو، دولت کو جمع کرنے کے پیچھے مت پڑو، دن رات ایسے مت بن جاؤ کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک گنتی میں لگے رہو، دولت گنتے چلے جاؤ۔ یاد رکھو، یحسب ان مالہ اخلدا، کہ یہ تمہارا مال اگر تم گمان کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، تمہارے ساتھ وفا کرے گا، نہیں ہو سکتا۔ یہ مال بہت بے وفا ہے، یہ مال پڑا رہے گا اور تم قبروں میں دفن ہو جاؤ گے اور جہنم میں جلا دیے جاؤ گے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، یاد رکھو پھینک دیے جاؤ گے چور چور کر دینے والی جہنم میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، ربا وہ چور چور کر دینے والی کیا چیز ہے؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ ایک اللہ کی آگ ہے جس کو اللہ رب العزت نے جلایا ہے، انسانوں کے دلوں تک جلا ڈالے گی۔ زر پرستی، قرآن نے اس کو رد کیا۔ اگلی صورت آئی سورہ فیل۔ انسان میں اقتدار کی ہوس ہوتی ہے، انسان دولت جمع کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے تاکہ اس کو دنیا میں اقتدار مل جائے، انسانوں پر حکومت کرنے کا اختیار مل جائے، وسیع تر اختیار مل جائے۔ ایک طرف مال و دولت جمع کرنے میں انسان اپنی زندگی برباد کر دیتا ہے، دوسری طرف جس کو اقتدار کی ہوس پڑ جائے وہ ایسا بدترین جانور بن جاتا ہے کہ جس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ہاں، یہ اقتدار پسندی ہے جو انسان کو ذبح کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ یہ اقتدار پسندی ہے جو ایک انسان کو اتنا حیوان بنا دیتی ہے، اتنا بھیانک بنا دیتی ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے غریبوں پر ظلم کرتا ہے، غریبوں کے حقوق کا استحصال کرتا ہے۔ یہ وہ اقتدار پسندی ہے جو انسان کو اتنا بھیانک جانور بنا دیتی ہے کہ یہ انسان اپنے بہن بھائیوں کو اٹھا کر بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ اقتدار پسندی ہے جو انسان کو اس قدر حیوان بنا دیتی ہے کہ انسان رب کا انکار کرتا ہے، رب کی مساجد کا انکار کرتا ہے، رب کے قرآن کا انکار کرتا ہے۔ ہاں، یہ اقتدار پسندی ہے جو انسان کو اتنا ظالم بنا دیتی ہے کہ انسانوں کے سامنے لگی ہوئی لاشوں کی قطاریں بھی انسان کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ یہ اقتدار پسندی ہے جو انسان کو اتنا بے حس کر دیتی ہے کہ جس کے سامنے بلکتے ہوئے لوگ بھی اس کے دل پر اثر نہیں کرتے۔ یہ اقتدار پسندی ہے جو انسان کو اتنا ظالم بنا دیتی ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کو اور اپنے والدین تک کو ذبح کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ بڑی پڑی ہے کہ دنیا کے اقتدار پر، دنیا کے اختیارات پر قبضہ کرنے کے لیے لوگوں نے کیا کچھ کیا۔ کسی نے اپنے بھائی کا گلا کاٹا، کسی نے اپنے والد کا گلا کاٹا، کسی نے اپنی پوری قوم کو تباہ و برباد کر ڈالا، کسی نے اپنی سرحدوں کو بیچ ڈالا، کسی نے اپنی بچیوں کو اٹھا کر بیچ ڈالا۔ یہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی سرزمین سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی جیسی بچیوں کو اٹھا کر بیچ ڈالا؟ خدا کی قسم، اقتدار کی ہوس کے سوا کوئی چیز نہیں تھی، صرف اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے تھے۔
اس لیے بچیوں کو اٹھا کر بیچ ڈالا، ملک کی سرحدوں کو بیچ ڈالا۔ ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرانے والے کون تھے؟ اپنے اقتدار کو طول دینے والے لوگ تھے۔ قرآن پاک نے اس آخری صورتوں میں اس فلسفے کو ذکر فرمایا کہ ایمان والوں، یہ اقتدار کچھ نہیں ہے، یہ اقتدار ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ دنیا میں تم اقتدار کی ہوس میں آ کر رب کو مت بھلانا۔ اگر تم نے رب کو بھلا ڈالا، یاد رکھو تم سے بڑے بڑے اقتدار والے صاحب اختیار لوگ، رب نے ان کو پانیوں میں غرق کر ڈالا۔ ہاں، قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھو، قرآن پاک تمہیں کس سے بیان کرے گا؟ قرآن پاک واقعات بیان فرمائے گا۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ۔ جاؤ جا کر دیکھو، روئے زمین پر ایک فرعون تھا جس کی سلطنت بہت وسیع تھی، جس کے اقتدار اور جس کے اختیارات کی کوئی حد بندی نہیں تھی۔ خدا نے اس کو پانی میں غرق کر ڈالا۔ جاؤ جا کر قارون کو دیکھو، جس کے خزانوں کی چابیاں گھوڑے اور اونٹوں پر لاد دی جاتی تھی، رب نے اس کو زمین میں دھسا ڈالا۔ جاؤ جا کر نمرود کو دیکھو، جس کے اقتدار کا توتی بویا کرتا تھا، رب نے ایک مچھر کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ رب نے اس طرح کی داستانیں بیان فرمائی کہ کبھی اقتدار کے نشے میں آ کر رب کو مت بھلانا، ورنہ تم جب اقتدار کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہوگے، تب تمہیں رب اونھے منہ اٹھا کر زمین پر پٹک دے گا اور ہلاک کر دے گا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہی قصہ بیان کیا گیا کہ اقتدار کے نشے میں آ کر انسان کیا کرتا ہے۔ تھوڑی سی دولت جمع ہوتی ہے، انسان کے دل میں ہوس آتی ہے کہ اب میں صاحب اقتدار بن جاؤں، صاحب اختیار بن جاؤں، دنیا کی زمینوں پر قبضے کرنا شروع کرتا ہے۔ جب تھوڑا سا اختیار مل جاتا ہے، جب تھوڑا سا اقتدار مل جاتا ہے، رب کو بھلا کر خود رب ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، رب کی قدرت کو بھول جاتا ہے، تب رب تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں یہی قصہ بیان فرمایا گیا، اصحاب فیل کا قصہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک سے آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے 50 یا 55 دن قبل کا یہ واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑا لشکر، ابرہا کا لشکر، ہاتھیوں پر سوار ہو کر مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل اللہ رب العزت نے زمین کے حالات بدلنا شروع کر دیے، زمین کا نظام بدلنا شروع کر دیا۔ بہت بڑے بڑے واقعات رونما ہونے لگے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ اصحاب فیل کا واقعہ تھا، اس لیے کہ اب اللہ رب العزت دنیا میں اسلام کو فتح دینا چاہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زمین کو ہموار فرمانا چاہتے تھے۔ آل توحید کے لیے، اللہ کو ماننے والوں کے لیے زمین ہموار ہو رہی تھی۔ اصحاب فیل کا قصہ روئے زمین پر رونما ہو رہا تھا۔ اس قصے کے تانے بانے اس قصے کے ساتھ اور اس تاریخ کے ساتھ جا کر ملتے ہیں جس کو قرآن پاک نے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ اصحاب الاخدود کے نام سے قرآن پاک نے سورہ بروج میں ایک قصہ بیان کیا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن میں ان کا سردار ذو نواس نامی شخص تھا جو حمیری قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور اس زمانے کے لوگ، اس کے زمانے کے لوگ عیسائی تھے، وہ عیسائیت پر تھے اور عیسائیت کے اصل مذہب پر تھے، اللہ رب العزت کو ایک ماننے والے تھے۔ اس ذو نواس نے بہت بڑے بڑے آگ کے الاؤ جلائے، خندقیں کھود کر اس میں آگ جلائی، آگ کے بڑے بڑے کنویں اور آگ کے بڑے بڑے گڑھے بنائے گئے، اور پھر اس زمانے کے جو صاحب توحید لوگ تھے، اللہ رب العزت کو ایک ماننے والے لوگ تھے، عیسائیت پر تھے، ان کو پکڑ پکڑ کر اس آگ میں پھینکا گیا، اس آگ میں ان کو جلایا گیا۔ قرآن پاک نے کہا ما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ ان لوگوں کا جن کو پکڑ پکڑ کر آگ میں جلا دیا گیا، آگ کے کنووں میں اور آگ کی خندقوں میں پھینک دیا گیا،
ان کا کوئی قصور نہیں تھا مگر یہ کہ وہ اللہ رب العزت کو ایک مانتے تھے، اللہ رب العزت پر ایمان لانے والے تھے۔ اس جرم کی پاداش میں ان کو آگ میں جلا دیا گیا۔ ایمان والوں، وہ تو صاحب اخدود تھے، اصحاب الاخدود تھے، جن کا قصہ قرآن پاک نے بیان کیا کہ وہ بہت ظالم تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر آگ کے اڑاؤ پر کھڑے ہو کر، آگ کی خندقوں پر کھڑے ہو کر پکڑ کر ایمان والوں کو جلانا شروع کر دیا، آگ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ قرآن پاک نے اس قصے کو بیان فرمایا کہ یہ قصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلی امتوں کا قصہ ہے۔ قصہ تو اس لیے بیان کیا گیا تاکہ امت کے لوگوں سمجھ جاؤ، تم پر یہ واقعات نہ آ جائیں، تم پر ایسے حالات نہ آ جائیں۔ لیکن ایمان والوں، ذرا دنیا کے حالات کو دیکھو، زمین کے حالات کو دیکھو۔ پیارے آقا کی امت سے پہلے لوگوں میں یہ حالات آئے، لیکن پیارے آقا تو امت کو سب کچھ بتا کر گئے کہ امت والوں تم پر یہ حالات نہیں آنے چاہیے، ایمان والوں تم پر یہ حالات نہیں آنے چاہیے۔ لیکن مسلمانوں دیکھو، آج جا کر برما کی سرزمین پر دیکھو، دنیا کے اخبارات میں دیکھو، برما کے مناظر آج دنیا کو دکھائے جا رہے ہیں، خدا کی قسم لا کر دکھائے جا رہے ہیں کہ برما کی سڑکوں پر بڑے بڑے آگ کے الاؤ جلا کر، بڑے بڑے آگ کے تندور جلا کر مسلمانوں کو پکڑ کر اس میں پھینکا جا رہا ہے۔ اور کوئی مسلمان اگر آگ سے نکل آتا ہے تو تلواروں کے ساتھ کاٹ کر اس کو واپس آگ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ اصحاب الاخدود تھے، قرآن پاک نے ان کا قصہ بیان کیا کہ وہ ظالم تھے، ان کے زمانے میں ایمان والوں کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ لیکن ایمان والوں، آج اس صدی میں بھی مسلمانوں پر وہی مظالم دہرائے جا رہے ہیں، وہی کچھ کیا جا رہا ہے۔ خیر، ذو نواس کی بات چل رہی تھی، اس نے لوگوں کو جلانا شروع کر دیا، 20,000 ایمان والوں کو جلایا گیا۔ کچھ لوگ بھاگ کر چلے گئے، بھاگ کر حبشہ کے حکمرانوں کے پاس پہنچے، ان کو جا کر بتلایا کہ ہم پر یہ ظلم ہو گیا۔ ذو نواس نے لوگوں کو پکڑ کر ایمان والوں کو چن کر آگ میں جلانا شروع کر دیا ہے، قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔ روم کے شہنشاہ کے پاس فریاد لے کر گئے، اس نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ تم اس کے خلاف کچھ کارروائی کرو، ذو نواس کے خلاف لشکر کو روانہ کرو۔ حبشہ کے بادشاہ نے اپنا ایک لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر کے 2 کمانڈر تھے، 2 سپاہ سالار تھے، ایک کا نام ابرہا تھا، دوسرے کا نام اریاد تھا۔ یہ دونوں روانہ ہوئے، لشکر لے کر روانہ ہوئے، جا کر ذو نواس کا مقابلہ کیا گیا۔ یمن کی سرزمین پر ذو نواس پر چڑھائی کی گئی، اس کو جا کر ختم کر دیا گیا۔ وہ علاقہ چھوڑ کر فرار ہوا، راستے میں کشتی پر سوار تھا، وہ کشتی پانی میں ڈوب گئی، اور یہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو قتل کرنے والا شخص پانی میں غرق ہو کر مر گیا۔ اور یمن پر حبشہ کے ان 2 کمانڈروں کی حکومت قائم ہو گئی، ایک ابرہا، دوسرا اریاد۔ جب ان کو یمن کی حکومت ملی، یمن کی سرزمین ملی، اور یمن کے باغات اور یمن کے شہر ملے، تو ان کے دلوں میں ہوس پیدا ہوئی، اور ابرہا اریاد کے خلاف کھڑا ہو گیا تاکہ وہ یمن کا بلا شرکت غیر حکمران بن جائے۔ اس نے دوسرے اریاد کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس کو قتل کر دیا، اس کے لشکر کو شکست دی، اور یمن پر بلا شرکت غیر حکمران بن گیا۔ جب حبشہ کے حاکم کو پتا چلا کہ ابرہا نے اریاد کو قتل کر دیا ہے اور یمن پر اس نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا ہے، تو حبشہ کے بادشاہ نے اپنے تخت پر بیٹھ کر یہ قسم کھائی۔ اس نے کہا کہ میں ابرہا پر لشکر کشی کروں گا اور جا کر اس کا مقابلہ کروں گا، اور قسم کھائی کہ میں اس کے خون کو یمن کی زمین کے ساتھ ملا کر، یمن کی مٹی کے اندر اس کے خون کو ملا کر اپنے پاؤں کے نیچے رون گا۔ یہ قسم کھائی۔ ابرہا کو جب پتا چلا کہ حبشہ کا بادشاہ قسم کھا چکا ہے اور وہ اس پر لشکر کشی کرنے والا ہے، اس نے اپنا تھوڑا سا ہاتھ کاٹ کر زمین پر اپنا خون پھینک کر مٹی میں خون کو ملا کر اس مٹی اور خون کو ایک چیز میں بند کر کے حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا، اور یہ 7 پیغام بھیجا کہ تم نے قسم کھائی ہے کہ میرے خون کو یمن کی مٹی کے ساتھ ملا کر
اپنے پاؤں کے نیچے رونٹ ڈالو گے تو میں نے اپنا خون بھی بھیج دیا ہے، یمن کی مٹی بھی بھیج دی ہے، اپنے پاؤں کے نیچے رونٹ کر اپنی قسم کو پورا کر دو اور مجھ پر حملہ کرنے کی غلطی مت کرنا، میں تمہارے ماتحت رہ کر حکومت کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے میرے مقابلے کی کوشش مت کرنا۔ حبشہ کے بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی اس بات پر آمادہ ہو گیا اور اس نے اس کو اجازت دے دی کہ تم حبشہ کے گورنر بن کر یمن پر حکومت کرو۔ ابرہا یمن پر حکومت کرنے لگا اور اس کی حکومت مزید پھیلنے لگی، لیکن اقتدار کا نشہ یہ انسان کو کہیں ٹھہرنے نہیں دیتا۔ یمن کے سرزمین کے قریب عرب کی سرزمین تھی، دنیا میں 3 بڑی حکومتیں تھیں، ایک روم کی حکومت، دوسری ایران کی حکومت، تیسری حبشہ کی حکومت۔ یہ 3 بڑی طاقتیں اس وقت کی تھی اور عرب کے لوگ نہ تو رومیوں کے ساتھ تھے، نہ ایرانیوں کے ساتھ تھے، نہ حبشہ کے لوگوں کے ساتھ تھے، بلکہ عرب کے لوگ قبائل کی صورت میں آزاد تھے، ان کے درمیان جرگوں کی صورت میں آزاد حکومت چلا کرتی تھی، قریش کے سرداروں کا حکم چلا کرتا تھا۔ ابرہا نے جب دیکھا کہ عرب کے لوگ آزاد ہیں، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ عرب کی سرزمین کو بھی اپنا غلام بنا ڈالے تاکہ حبشہ کی حکومت اور زیادہ وسیع ہو جائے۔ یہ اقتدار کا نشہ انسان کو کہیں رکنے نہیں دیتا۔ اس نے عرب پر حملہ کرنے کے لیے اور عرب کو اپنا غلام بنانے کے لیے تدابیر کرنا شروع کر دی، اور اس نے دیکھا کہ یمن میں بسنے والے لوگ وہ بھی عرب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کرتے ہیں، اور اس دین کی اتباع میں وہ مکہ المکرمہ جا کر بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، بیت اللہ کی زیارتیں کی جاتی ہیں، دور دراز کے لوگ آ کر بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے ہیں۔ اس کو یہ بات بہت بری لگی اور ابرہا نے یمن کی سرزمین پر صنعاء کے مقام پر ایک بہت بڑا گرجا گھر بنایا، عیسائیوں کی عبادت گاہ بنائی، اس کو بہت بڑے بڑے ستونوں پر تعمیر کیا گیا، سونے اور جواہرات سے اس کو مرصع کیا گیا، خوبصورت دروازے اور پردے لگائے گئے، خوبصورت کھڑکیاں لگائی گئی، دنیا کی سب سے بڑی عبادت گاہ صنعاء کے مقام پر قائم کی گئی۔ اور ابرہا نے اعلان کیا کہ لوگوں مکہ المکرمہ نہ جایا کرو، بلکہ اپنے رب کی عبادت اس صنعاء کے گرجا گھر میں ادا کیا کرو۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ لوگ مکہ المکرمہ جانا چھوڑ دیں گے، یہاں پر عبادت کرنا شروع کر دیں گے، تو اس طرح عرب کے لوگ کمزور ہو جائیں گے، مکہ کی سرزمین کے لوگ کمزور ہو جائیں گے، تب میں ان پر جا کر حملہ کروں گا۔ لیکن اللہ رب العزت کا گھر مکہ المکرمہ میں، بیت اللہ شریف مکہ المکرمہ میں اللہ رب العزت نے اس کو شان بخشی، لوگ پھر بھی دور دور سے آ کر مکہ المکرمہ کی زیارت کے لیے آتے، مکہ کے طواف کے لیے آتے۔ ابرہا یہ بات دیکھ دیکھ کر اپنے دل میں غصہ کرتا اور بہت زیادہ طیش میں آتا اور مکہ المکرمہ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندیاں کرتا، اور اسی منصوبہ بندی میں وہ مشغول تھا اور یہ منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ 1-2 واقعات ایسے ہو گئے کہ جس نے ابرہا کو اور زیادہ برانگیختہ کر دیا۔ ایک تو عرب کے لوگوں میں سے چند ایک لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، ان میں سے کسی نے صنعاء کے گرجا گھر کو دیکھا، اس میں کچھ غلاظت کی چیزیں پھینک دی، جا کر پیشاب پخانہ کر دیا۔ ابرہا کو جب اس چیز کا علم ہوا تو وہ بہت زیادہ غصے اور طیش میں آیا۔ پھر اسی طرح ایک عربوں کا قافلہ گزر رہا تھا، وہ گزرتے ہوئے راستے میں خیمہ زن ہوئے، اسی گرجا کے قریب انہوں نے خیمے لگائے۔ رات کو ان خیموں میں جب انہوں نے آگ جلائی، آگ کی ایک چنگاری اڑ کر اس گرجا میں گئی اور اس گرجا میں بہت بڑی آگ لگ گئی، سارے پردے جل گئے، دروازے جل گئے اور اس گرجا میں رکھی ہوئی ساری قیمتی ساز و سامان اور ساری چیزیں جل گئی۔ ابرہا بہت غصے ہوا اور اس نے لشکر تیار کیا، 60,000 کا لشکر تیار کیا کہ مکہ المکرمہ پر جا کر حملہ کروں گا۔ اس لشکر میں گھوڑے بھی تھے، اس لشکر میں اونٹ بھی تھے، اس لشکر میں ہاتھی بھی تھے۔ یہ ابرہا خود ایک ہاتھی پر سوار تھا، اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ ابرہا بڑی شان کے ساتھ یمن کی سرزمین سے نکلا، راستے میں عرب کے جتنے بھی قبیلے تھے ان کو تہس نہس کرتا ہوا، راستے میں جس قبیلے نے بھی مقابلہ کیا اس کو اس نے شکست دی۔
ایک عرب کے ایک سردار تھے، ذو نصر نامی سردار تھے، انہوں نے نکل کر مقابلہ کیا، ان کو بھی اس نے شکست دی اور ذو نصر کو اس نے غلام بنا لیا، اپنا قیدی بنا کر اپنے قافلے میں ساتھ لے کر چل پڑا۔ اسی طرح یہ عرب کی سرزمین کو فتح کرتا ہوا طائف کی سرزمین تک پہنچا۔ جب طائف میں پہنچا تو طائف کے لوگوں کو اس نے جا کر دھمکی دی، اس نے طائف کے لوگوں سے کہا کہ طائف میں تمہارے بہت بڑے بڑے بت گدے ہیں، لات کا بت گدا ہے، عزا کا مزار ہے، اسی طریقے سے منات کا بت گدا ہے، اگر تم میرا مقابلہ کرو گے تو میں تمہارے ان بتوں کے بت گدوں کو گرا ڈالوں گا، ان کے مزاروں کو مسمار کر دوں گا، اس لیے میرے مقابلے میں مت آؤ۔ طائف کے لوگ بھی تسلیم ہو گئے، انہوں نے اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور ایک قاصد ساتھ دیا، راستہ دکھلانے والا ساتھ دیا، ابو رغال نامی شخص دیا جو مکہ المکرمہ کے راستے جانتا تھا، وہ طائف سے اس کے ساتھ روانہ ہوا۔ یہ طائف کی سرزمین کو تسلیم کرا کر مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوا، اپنے پورے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا اور سفر کرتا ہوا وادی منا اور مزدلفہ، اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے، وہاں پر پہنچا اور وادی مزدلفہ کے قریب مقام محشر، ایک وادی محشر نامی جگہ ہے، وہاں جا کر اس نے اپنا پڑاؤ کیا، اپنے لشکر کو وہاں جا کر ٹھہرایا اور خطوط اور قاصدوں کے ذریعے سے اس نے مکہ المکرمہ کے لوگوں کو پیغام بھیجا کہ مکہ والو تم بھی میرے سامنے تسلیم ہو جاؤ، مجھے بیت اللہ گرانے کی اجازت دے دو تو میں تمہاری جان و مال کو بخش دوں گا۔ مکہ کے لوگوں میں سے بعض لوگوں نے اس سے کہا کہ تم ہم سے مکہ المکرمہ کی گرد و نواح کی جتنی بھی بستیاں ہیں ان میں پیدا ہونے والی کھجور کے باغات اور ان میں پیدا ہونے والی تمام فصلوں کا خراج ہم سے لیتے رہو، تاوان ہم سے لیتے رہو، لیکن ہماری سرزمین پر اور مکہ المکرمہ پر حملہ مت کرو۔ لیکن ابرہہ تو طاقت کے نشہ میں چور تھا، پیچھے سے علاقے فتح کرتا ہوا آ رہا تھا، اس نے کہا موت یا فتح کے سوا تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، یا تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا میرے سامنے تسلیم ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ارد گرد جو عربوں کے اور مکہ المکرمہ کے مسلمانوں کے جانور پھر رہے تھے وہ جانور بھی پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیے۔ مکہ المکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم حضرت عبد المطلب تھے، ان کو جب پتا چلا کہ ابرہہ نے جانور پکڑ لیے ہیں، وہ اپنے گھر سے مکہ المکرمہ سے نکلے، ابرہہ کے پاس گئے، ابرہہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، عبد المطلب بہت خوبصورت اور وجاہت والے اونچے لمبے انسان تھے، اللہ رب العزت نے بہت روب اور دبدبا دیا تھا، بادشاہوں جیسی شان رکھتے تھے۔ ابرہہ نے جب ان کو اپنے سامنے آتا ہوا دیکھا، بے ساختہ ان سے مرعوب ہو کر اور ان کی شخصیت سے مرعوب ہو کر اپنے تخت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا ان کے استقبال کے لیے۔ پھر اس کو یاد آیا کہ میں بادشاہ ہوں، دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ عبد المطلب سے کہنے لگا آپ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تجھ سے اپنے جانور مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگا میں تو حیران ہو گیا آپ کی بات سن کر کہ آپ اتنے بڑے سردار ہیں، آپ آ کر مجھ سے بیت اللہ کی بات کریں گے، اپنے گھر کی بات کریں گے، اللہ کے گھر کی بات کریں گے، لیکن آ کر آپ نے چھوٹی سی بات کر دی، اپنے جانور مانگنا شروع کر دیے۔ عبد المطلب نے فرمایا، کہنے لگے ابرہہ سنو، وہ اونٹ اور بکریاں جو تم نے پکڑی ان کا مالک میں ہوں، اس لیے میں تو ان کی بات کرتا ہوں، اور جس گھر کو تم گرانے کے لیے جا رہے ہو اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے، اپنے گھر پر حملہ کرنے والوں کو تباہ و برباد کرنا بھی جانتا ہے، اس لیے مجھے اس گھر کی فکر نہیں ہے کہ اس گھر کا رکھوالا بہت بڑا ہے، جب اس کے مقابلے میں نکلو گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اس لیے میں تو اپنے اونٹوں کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابرہہ یہ جواب سن کر حیرت زدہ ہو گیا، عبد المطلب کو عزت و اکرام کے ساتھ جانور دے کر روانہ کر دیا، مکہ المکرمہ کی طرف اپنا لشکر لے کر نکلا، ہاتھی پر سوار ہو کر نکلا۔ جب تھوڑا سا سفر طے کیا ہاتھی رک کر کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ قافلے میں جو ایک قیدی تھے، عرب کے سردار ذو نصر جو قیدی تھے، انہوں نے جا کر ہاتھی کے کان میں کہا اے ہاتھی تو جس گھر کی طرف جا رہا ہے
وہ گھر اللہ رب العزت کا ہے، اللہ کا وہ گھر ہے، تو اس کو گرانے کے لیے جائے گا تو پاش پاش ہو جائے گا، ذروں میں بکھر جائے گا۔ اس لیے اس گھر کی طرف جانے کی جسارت مت کر۔ ابرہہ تو ہاتھی اس لیے لے کر جا رہا تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں زنجیریں ڈال کر ان زنجیروں کو ان ہاتھیوں کے پاؤں میں باندھ کر ہاتھیوں کو چلا دے گا۔ بیت اللہ زمین بوس ہو جائے گا، زمین پر گر جائے گا۔ ہاتھی رک کر کھڑا ہو گیا، مارنا شروع کیا، ہاتھی کو نیزے مارنا شروع کیے، لوہے کے سوئے مارنا شروع کیے، لیکن وہ ہاتھی چلنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اس کو یمن کی طرف چلاتے چل پڑتا، اس کو روم کی طرف چلاتے چل پڑتا، اس کو ایران کی طرف چلاتے چل پڑتا، لیکن جب اس کا رخ بیت اللہ کی طرف کرتے وہ زمین پر بیٹھ جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیبیہ کے موقع پر جب وہ اتنی زمین پر بیٹھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبس بہ حابس الفیل، کہ اس کو اسی رب نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روک دیا تھا، جس نے ہاتھی کو چلنے سے روک دیا تھا، اسی رب نے میری اونٹنی کو آج روک دیا ہے۔ خیر یہ ہاتھی رک گیا، چل نہیں رہا تھا۔ ابرہہ اپنا لشکر لے کر نکلا، مختلف سمتوں سے نکلا، بڑی شان کے ساتھ نکلا۔ اللہ رب العزت نے بحر شعیب جو آج کل جدہ کہلاتا ہے، وہاں سے سمندر کے کناروں سے چھوٹے چھوٹے سے پرندے اڑے، چڑیوں سے بھی چھوٹے پرندے جن کی چونچیں سرخ رنگ کی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کو مسلح کیا۔ ان کے پاس ہتھیار تھے، وہ ہتھیار کیا تھے؟ وہ زمین پر چھوٹے چھوٹے ذرے مٹی اور پتھر کے ملے جلے سے، جیسا کہ جلی ہوئی مٹی ہوتی ہے، جیسا آج کی جلی ہوئی اینٹ کو اگر زمین پر مارے اور اس کے چھوٹے چھوٹے جو ذرے ہوں گے، جس ذرے کا کوئی وزن نہیں ہوتا، جس ذرے میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، وہ چھوٹے چھوٹے ذرے ان چڑیوں کا ہتھیار بنے۔ ہر چڑیا کے پاس، ہر پرندے کے پاس وہ 3 کنکریاں تھی، ایک دائیں پنجے میں، دوسری بائیں پنجے میں، اور تیسری اپنی چونچ میں لیے ہوئے یہ قافلے نکلے ابابیل کی صورت میں، قافلوں کی صورت میں غول بن کر یہ چڑیاں نکلی، اور آ کر انہوں نے اپنی کنکریاں برسانا شروع کی۔ ابرہہ کے لشکر پر یہ کنکریاں پڑنے لگی۔ جس شخص کو یہ کنکری لگتی وہ شخص کا جسم گرنے لگ جاتا، گلنے اور سڑنے لگ جاتا۔ جس جانور پر لگتی وہ جانور زمین پر ڈھیر ہو جاتا اور ختم ہو جاتا۔ اس طرح ابرہہ کا سارا لشکر تتر بتر ہو گیا اور زخمی ہو گیا۔ ابرہہ خود اس حالت میں نکلا کہ اس کا جسم گل سڑ کے گر رہا تھا، اور وہ اسی حالت میں اپنا جسم لے کر بھاگا، اور پھر اس کا جسم گرتا چلا گیا اور گوشت ہڈیوں سے علیحدہ ہو کر گرتا چلا گیا۔ اس حالت میں یہ ابرہہ ختم ہو گیا، مر گیا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن حضرت اسماء فرماتی ہیں، ہم نے مکہ المکرمہ کی گلیوں میں ان لوگوں کو زخمی حالت میں جلے کٹے وجود لے کر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، جو ابرہہ کے لشکر کے ساتھ مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کو گرانے آئے تھے۔ رب نے ان کو بیکاری بنا دیا، مکہ المکرمہ کی گلیوں میں بھیک مانگتے پھرتے تھے، خیرات مانگتے پھرتے تھے، اور اسی حالت میں مرتے جا رہے تھے۔ سارا کا سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ رب العزت کا کلمہ سچ ہو گیا، اللہ کا دین سچ ہو گیا۔ قیامت تک کے ایمان والوں کو بتلا دیا گیا، ایمان والوں، کوئی دنیا کا ظالم آ کر تم سے کہے کہ وہ تمہیں پتھر کے دور میں پھینک دے گا، کوئی دنیا کا ظالم آ کر تم سے کہے وہ تمہاری مسجدیں گرا دے گا، وہ تمہیں غلام بنا دے گا، وہ تمہیں موت میں دھکیل دے گا، اس کے سامنے اپنے آپ کو مت جھکانا۔ ایمان والوں، اپنے ایمان والوں کو مت بیچنا، اپنا ایمان مت بیچنا، اپنی مسجدوں پر تالے مت لگانا، ظالموں کے ایجنٹ بن کر مسلمانوں کے گلے مت کاٹنا، اس لیے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ رب العزت موجود ہے، اور وہ اللہ کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ایمان والو، جب بھی تمہیں کوئی ڈرائے تو قرآن پاک کی سورت کو پڑھنا، الم تر کیف فعل ربک۔ اور ظالموں
او ایمان والو دیکھو الم تر کیف فعل ربک، کیا حالت کی، کیا کیا، کیا معاملہ کیا تمہارے رب نے باصحاب الفیل، فیل والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے لشکر کے ساتھ کیسا معاملہ کیا اللہ رب العزت نے۔ اس لیے دنیا کا کوئی ظالم ہو، دنیا کا کوئی جابر ہو، دنیا کا کوئی بھی فرعون ہو، سورہ فیل اس کے لیے کافی ہے ایمان والوں کا ایمان بڑھانے کے لیے۔ الم تر کیف فعل ربک، کیسا معاملہ کیا، کیا تو نے نہ دیکھا کیف فعل ربک کہ کیسا معاملہ کیا تیرے رب نے باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا کر نہ دیا تیرے رب نے کیدہم، ان کی تدبیر کو، ان کے لشکر کو، فی تضلیل، بالکل ختم کر دیا، گمراہی میں ڈال دیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اللہ رب العزت نے بھیجے ان پر طیرن، پرندے، ابابیل، غولوں کی شکل میں۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ، جو کہ پھینک رہے تھے بحجارۃ من سجیل، چھوٹے چھوٹے پتھر کنکریوں کی صورت میں، ٹھیکریوں کی صورت میں۔ فجعلہم کعصف مأکول، اور کر دیا تمہارے رب نے ان کو ایسے کہ جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، کھایا ہوا گھاس ہوتا ہے، جیسے چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں، ویسے تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کو کر دیا۔ یہ 5 آیات 24 الفاظ اور 99 حروف پر مشتمل سورت، قرآن پاک کی یہ مختصر سی سورت ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔